میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، انتہائی افسوسناک جو ہے وہ پہلی خبر، بلکہ پہلی خبریں جو ہیں انتہائی افسوسناک ہیں. ملک بھر کے اندر سیلاب کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور جو آپ کے ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، گلگت بلتستان ہے اور اسلام آباد، راولپنڈی اسلام آباد، یہاں سے جو ہے وہ انتہائی افسوسناک خبریں سننے کو مل رہی ہیں. سب سے پہلے جو گلگت بلتستان کے حوالے سے میں بات کروں گا تو آپ چلاس کے اندر یہ پتھریلا سیلاب دیکھیں. دوسری جو صورتحال یہ ہے کہ جو بابو سر ٹاپ ہے، بابو سر میں بتایا جا رہا ہے کہ کلاؤڈ بسٹ ہوا ہے، اور کلاؤڈ بسٹ ہونے کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ سیلابی ریلی کی وجہ سے یا لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ اب لاپتہ ہو چکے ہیں. بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ان کے بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہنچے ہیں. ذرا یہ ویژولز دیکھیں آپ. اب یہ دیکھا آپ نے کہ جی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب لاپتہ ہیں، معلوم نہیں کہ وہ کدھر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ جو ہماری ریسکیو ٹیمز ہیں وہ ان تک پہنچ سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ یا اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کو محفوظ رکھ. لیکن اس وقت کوئی بھی نمبر شیئر کرنا بہت جو ہے وہ ٹو ارلی ہے، سو لہٰذا اس متعلق کوئی بھی بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ بابو سر سے جو ناران کا راستہ ہے، یا ناران سے بابو سر کا جو راستہ ہے، وہ راستہ بھی سیلاب کی وجہ سے بند ہو چکا ہے. سب سے پہلے جو میں اپیل کروں گا شہریوں سے، جو کہ اس وقت ارادہ رکھا ہوا ہے جن لوگوں نے یعنی ناردرن ایریاز کی طرف جانے کا، تو گزارش یہ ہے کہ آپ ٹریول نہ کریں. پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ سوات کے اندر ایک ہی خاندان کے جو ہے وہ 1 درجن سے زائد لوگ بہہ گئے، اور ابھی بھی جو ہے یہی صورتحال بنی ہوئی ہے. کسی جگہ طغیانی آتی ہے اور پھر جو پانی ہے وہ پھیل جاتا ہے، اور پھر ایسا پانی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر جو ہے دور دراز لے جاتا ہے. سو لہٰذا درخواست یہ ہے جی کہ ٹریول نہ کریں، اپنے گھروں پر رہیں، محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان اور مال کی جو ہے حفاظت کرے. لیکن یہ صرف معاملہ ناردرن ایریاز تک محدود نہیں ہے. اگر ہم اربن فلڈنگ کی بات کریں تو گزشتہ روز 2-3 گاڑیاں جو ہے وہ بہہ گئیں سید پور، جو اسلام آباد کے اندر ہے. یعنی مارگلا کی پہاڑی سے نکلنے والے جو چشمے ہیں، جو نالے ہیں، ان نالوں کے اندر جو ہے وہ 2 گاڑیاں بہہ گئی. یہ گزشتہ روز کے ویژولز اگر آپ دیکھیں تو. اب یہ تو اسلام آباد کی بات ہے، لیکن اگر ہم چلیں تو راولپنڈی کے اندر ویسے تو ہمیشہ روایتی طور کے اوپر نالہ لئی کے اندر جو ہے وہ سیلاب آتا ہے، اور پھر وہ بہت سے لوگوں کو بہا کا ساتھ لے جاتا ہے. بہت سے مویشی اور بہت سی ایسی چیزیں ہم نے دیکھا کہ وہ پانی میں جو ہے وہ بہتی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن اس مرتبہ جو ویژولز آئے ہیں وہ ویژولز DHA اسلام آباد کا جو فیز 5 ہے وہاں سے یہ ویژولز جو ہیں وہ بڑے افسوسناک دیکھنے کو ملے. ریٹائرڈ کرنل ہیں، ان کا نام اسحاق بتایا جا رہا ہے. یہ اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی کے اندر موجود تھے جب ان کی گاڑی بہہ گئی. اب یہ دیکھیں جی کہ
ان کرنل اسحاق صاحب کا بتایا جا رہا ہے کہ جو تعلق ہے وہ چکوال سے ہے اور ان کی جو بیٹی تھی وہ بھی ساتھ موجود تھی. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, لیکن ان کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ لگ رہا. یہاں تک کہ ریسکیو کے لیے جو پاک فوج کا ایک ہیلی کاپٹر ہے وہ بھی ان کی تلاش کے لیے جو ہے وہ بڑی ایون لو فلائٹ اپنی جان کو رسک میں ڈال کر جو ریسکیو ٹیم ہے وہ ان کو جو ہے تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہی, لیکن تاحال ابھی تک کرنل اسحاق صاحب یا ان کی صاحبزادی کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ انفارمیشن نہیں مل سکی. ریسکیو جو ہماری ٹیمیں ہیں یہ یقینی طور پر خراج تحسین کی مستحق ہیں. اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر یہ لوگ جو ہے وہ دوسروں کی مدد کے لیے آتے ہیں اور اپنی جان پر کھیل کر بہت سی جانوں کو محفوظ بھی بناتے ہیں. لیکن بہرحال کرنل صاحب کے حوالے سے کوئی اس وقت تک جو ہے وہ انفارمیشن نہیں مل پا رہی کہ وہ کدھر ہیں. ان کی جو ہے وہ بیٹی بھی ساتھ ان کے موجود تھی. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی کہ سرگودا کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس نے 39 جو ملزمان تھے ان کا ٹرائل مکمل کرنے کے بعد ان کو سزائیں سنا دی ہیں اور تمام کے تمام اس کیس میں شامل 39 لوگوں کو 10-10 سال کی سزائیں سنائی ہیں. اس میں جو 2 اراکین اسمبلی بنتے ہیں, ایک قومی اسمبلی کے رکن ہیں اور ایک صوبائی اسمبلی کے. احمد چٹھا صاحب جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں ان کو بھی 10 سال کی سزا ہوئی اور وہ نااہل قرار دے دیے گئے ہیں. جبکہ ملک احمد بچر جو کہ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں وہ بھی اسی مقدمے کے اندر جو ہیں وہ سزا یافتہ ہو چکے ہیں. سو لہٰذا یہ احمد چٹھا ہو جائیں یا ملک احمد بچر ہو جائیں, انہوں نے اپنے لیڈر کے نقش قدم پر چلے ہیں اور اب سزا یافتہ مجرم بھی ہیں اور نااہل ہو گئے ہیں. لہٰذا ان کو جو ہے وہ حقیقی طور پر پاکستان تحریک انصاف کا رکن قرار دیا جا سکتا ہے کہ بالکل عمران خان کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے آج انہوں نے یہ کامیابی سمیٹی ہے کہ یہ بھی نااہل ہیں اور سزا یافتہ مجرم ہیں. لیکن اس وقت کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں اور وہ بلا جواز ان کی تنقید ہے. کچھ کورٹ رپورٹرز یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جسٹس جائی آفریدی نے جو 4 ماہ کے اندر 9 مئی کے مقدمات کو جو ٹرائلز کو مکمل کرنے کا حکم دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ سزائیں سنائی جا رہی ہیں. تو بھائی 2 سال تقریباً ہو گیا ہے ان ٹرائلز کو جاری ہوئے. 2 سال کا وقت جو ہے یہ خاصا وقت ہوتا ہے اور اس وقت کے اندر جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ بالکل میرے خیال کے مطابق ان لینتھ ٹرائل کے بعد ہوئی ہیں. اور اس کو ہیسٹی ٹرائل کہنا جو ہے وہ جرنلسٹک ڈس آنیسٹی ہے. یہ جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اجرت میں جو ٹرائل مکمل کیا ہے ججز نے, میرے خیال سے اس سے زیادہ شفافیت ہو نہیں سکتی. اور جو 2 سال کا وقت لیا گیا ہے میرے خیال سے یہ آلریڈی خاصی تاخیر ہو گئی تھی اور یہ سال کا وقت بھی میرے خیال سے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کافی ہے. یہ تو تقریباً 2 سال سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی. علیمہ خانم صاحبہ نے جو ہے آج عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کو معمولی آدمی تھوڑی ہیں, وہ تو اڈیالہ کے چانسلر ہیں. تو ان سے ملاقات کے لیے آج کافی رونق لگی ہوئی تھی اڈیالہ جیل کے باہر. علیمہ خان نے جب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جی کہ قاسم اور سلیمان جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے اور یہ ان کا اپنا ملک ہے. ابھی تو وہ امریکہ جا رہے ہیں لیکن انہوں نے پاکستان آنا ہے. دوسری بات علیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئے اور سینٹ انتخاب کی طرف جو ہے ساری توجہ مرکوز ہوگی. انہوں نے کہا جی اصل مسئلہ تو کیا ہے, اصل مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. یہ علیمہ خان صاحبہ بالکل اطمینان کے ساتھ منہ پکا کر کھل کے جھوٹ بولتی ہیں. یہ جھوٹ سنیں ان کا. ہمارا فوکس تو جو بیک گراؤنڈ میں رہ گیا یہ سینٹ کی سیٹوں کی وجہ سے وہ عمران خان کی قید تنہائی ہے. یہ بات بیچ میں ہی رہ گئی ہے کہ وہ ان کو بالکل آئسولیٹ کیا ہوا ہے اور ان کو بالکل ایک بڑی مشکل میں کہ ایک قسم کا غیر انسانی اخلاق کے ساتھ جو ان کے عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور اس کے اوپر ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور یہ بہت حد ہو گئی ہے. ابھی آپ نے سنا جی کہ قید تنہائی یعنی دیسی گھی میں بھنا ہوا دیسی جو ہے وہ چکن اور دیسی گھی میں بنا ہوا مٹن کھانے والے شخص جس کو 4 مشقتی ملے ہوئے ہیں, جس کو ٹیلی ویژن جو ہے وہ دستیاب ہے, جس کو ایئر کنڈیشن ملا ہوا ہے, جس کو ڈرائی فروٹ جو ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے, اپنی مرضی کا جب چاہیں وہ کھانا کھاتے ہیں,
4 مشکتیوں کی موجودگی میں عمران خان صاحب قید تنہائی میں ہیں. اچھا کہتے ہیں جی مظالم ہو رہے ہیں, ان کی بجلی منقطع کر دی جاتی ہے, کبھی کیا بات کبھی کیا بات. یہ تمام کے تمام لفاظی ہے. علیمہ خان صاحبہ اب فرما رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے ہم سپریم کورٹ لے کے جائیں گے. جناب آپ سپریم کورٹ لے کے جائیں, آپ جو دل کرتا ہے آپ کریں. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جتنی سہولیات ملی ہوئی ہیں, اگر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ لائے جائے تو پاکستان میں کم از کم کسی قیدی کو اتنی سہولیات میسر نہیں آئیں جتنی عمران خان صاحب کو ملی ہوئی ہیں. ورزش کی مشین دی ہوئی ہے, ڈبلز دیے ہوئے ہیں, ان کو انگلش WC لگا کے دی, اس کے لیے پلس ان کو ہر وہ سہولت دی جا رہی ہے جو ماضی میں کبھی کسی دوسرے سابق وزیر اعظم کو نہیں دی گئی. لیکن اس کے باوجود بھی لٹ گئے, پٹ گئے, مر گئے. جناب یہ بات سننے کو ملتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے تو کبھی ایسا واویلا اور جو ہے چیخیں نہیں ماری. بیگم جاسمین راشد نے کبھی ایسا واویلا نہیں کیا, کبھی چیخیں نہیں ماری. عمر سرفراز چیمہ نے کبھی ایسی جو ہے وہ چیخیں نہیں ماری. میاں محمود الرشید نے کبھی ایسی چیخیں نہیں ماری. جو اعجاز چودھری صاحب ہیں انہوں نے کبھی ایسی چیخیں نہیں ماری. ہاں چیختے ہیں چلاتے ہیں وہ عمران خان صاحب, ان کی فیملی چلاتی ہے, بشرا بیگم چلاتی ہیں, لیکن پھر بھی کوئی نہیں کہتا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے جناب شاہ محمود, کوئی نہیں کہتا ڈٹ کے کھڑا ہے جو اعجاز چودھری, کوئی نہیں کہتا ڈٹ کے کھڑا ہے عمر سرفراز چیمہ. سب چاپلوسی کرتے ہیں, کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. مطلب یہ ڈٹ کے کھڑا ہے, صبح دوپہر شام لٹ گئے, پٹ گئے, مر گئے, ظلم ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا, قید تنہائی, یہ تمام باتیں کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. باقی تمام کے تمام جو ہیں وہ عام لوگوں کی طرح جیل کاٹ رہے ہیں. مطلب عجیب بات کرتے ہیں نا, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, پاگل بناتے ہیں. ایک بات اور میں کرنا چاہوں گا. آج آپ نے دیکھا کہ جو ملاقات کا دن ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں. علیمہ خان صاحبہ بھی وہاں پر پہنچی اور انہوں نے اپنی گفتگو کی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, یعنی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے پولیس نے کریک ڈاؤن کیا اڈیالہ جیل کے باہر, اور جس طریقے سے کارکنان کو گرفتار کیا اس کے مناظر ملاحظہ کیجیے. بات ختم ہو گئی. دیکھیں یہ ماسی وڑا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ جیل کو جو ملاقات کا دن ہے اس کو جو ہے وہ سیاسی دن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو پولیس نے اپنی جو بیسیکلی ریاستی مشینری حرکت میں آئی. 144 نافذ ہے آلریڈی. آپ کو پتہ ہے 144 جو ہے وہ امپوزڈ ہے, کیونکہ ملک بھر میں جیسے پہلے بتا چکے ہیں ہم کہ سیلاب کی صورتحال بنی ہوئی ہے. تو اس وقت 144 کے تحت زیادہ لوگوں کا اکٹھا ہونا بھی جو ہے وہ اس وقت ریاست نے منع کیا ہوا ہے پنجاب صوبے بھر کے اندر. تو یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا دور ہے, اس میں قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جاتی, اور آج پولیس نے ویسا ہی کریک ڈاؤن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر شروع کر دی ہے. بہرحال جی آج دیکھتے ہیں کہ جو سینٹ الیکشن ہے اس سے متعلق بھی اب بیرسٹر گور صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کی تھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ تمام کے تمام انہی لوگوں کو سینٹ کا امیدوار بنایا گیا جن کی اجازت عمران خان صاحب نے دی ہے. نہیں دیکھیں KPK میں سینٹ کے الیکشن ہوئے اور خوش اسلوبی کے ساتھ ہوئے تھے. جہاں تک PTI کا تعلق ہے تو PTI نے سارے نام پہلے سے فائنل کر دیے تھے. اس میں کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں ہے جو ہم نے اپنے مشاورت سے رکھا ہو خان صاحب کی کنسلٹیشن کے بغیر. تو آج امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی لوگوں کی, اور ملاقات کے بعد وہ ان سینیٹرز کو اون کرتے ہیں یا ڈس اون کرتے ہیں. میری اپنی رائے میں وہ چاہ کر بھی ان کو ڈس اون نہیں کر سکتے, کیونکہ اب یہ اراکین سینٹ ہیں اور ان کو اوفینڈ کر کے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے. اب ان لوگوں کو یعنی اپنے بھرم کے طور پر اپنے ساتھ رکھنا, چاہے مرزا آفریدی کیوں نہ ہوں, یہ اب ان کی مجبوری بن چکی ہے. تو عمران خان صاحب اس کے اوپر یقینی طور پر یہی کہیں گے کہ مرزا آفریدی سمیت تمام ٹکٹ انہوں نے خود جاری کیے ہیں, اور انہی کے احکامات کی روشنی میں ان لوگوں کو سینٹرز بنایا گیا ہے. بہرحال یہ جو پوزیشن بن رہی ہے, جو سچویشن اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا شرازہ جو ہے وہ بکھرتا جا رہا ہے. آپ کو جیسے علم ہے کہ سینٹ الیکشن جب ہو رہے تھے تو 5 اگست کی کال جو ہے وہ کسی کو یاد نہیں رہی. اب دوبارہ کیونکہ الیکشن ہو چکے ہیں, اب جو ہے نا 5 اگست کو تو اپنی تحریک کو انہوں نے عروج پر لے کے جانا تھا. تو تحریک تو ابھی اس کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت
اپنے بدترین دور سے گزر رہی ہے. اندرونی انتشار، آپسی لڑائیاں اور ذاتی مفادات کی جو جنگ ہے اٹس آن اے فل سوئنگ ایٹ دا مومنٹ. سو لہٰذا آنے والے دنوں میں مزید نقصانات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوتے ہوئے جو ہے وہ کم از کم میں تو دیکھ رہا ہوں. ان کے بہت سے لوگ ڈی سیٹ بھی ہوں گے، نااہل بھی ہوں گے، اور دوبارہ پھر ان نشستوں کے اوپر ٹکٹ کے حصول کی جنگ ہوگی. ان ٹکٹس کے حصول کے لیے لڑائی جھگڑا ہوگا، لوگ دست و گریبان ہوں گے، اور پھر اپنے جو گندے کپڑے ہیں وہ بیچ چوراہے میں لا کر یہ لوگ دھوئیں گے. تو انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ جی. اور آج کے لیے یہی اپڈیٹس ہیں. کل مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.